جنت کا سجایا جانا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین سجانا جانا ہونا۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ سجانا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدہ کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے ہی اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس شادی کا اہتمام مہینے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ شیاطین کا قید ہونا۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین قید ہو جانا کی، جس کی وجہ سے معاشی گناہ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضی تقاضا یہ ہے کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی کوشش کرتے ہیں اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے معاشی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ثابت کی مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اس طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزدے واقع ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ شرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بنا اگر وہ گناہ غیر شرکشوں کا اثر ہو تو کچھ کھل جان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں شرکش کی قید بغیر متکلن شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر اس روایت سے شرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بس اوقات اثر وقت لفظ مطلق عام بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ اس کی شرطیں معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایت سے سب شیاطین مخصوص قید اور مراد ہو، تب بھی ان معاشی کے صادر ہونے سے کچھ فکر نہ ہونا چاہیے، اس لیے اگرچہ معاشی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں۔ روزے کی مغفرت۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے۔